معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے معاشرے میں بڑھتی ہوئی افراتفری اور تعصب کی سیاست کے حوالے سے بھی اسلامی نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خورشید شاہ صاحب سندھ اسمبلی کے ایک ممبر ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ جناب آج تک پاکستان کے اندر جو بھی یہ مسائل مشکلات مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ سارے کے سارا کی بنیاد کیا ہے؟ مولوی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری نے بھی اس سے ملتا جلتا بیان پہلے دیا، پرویز رشید نے بھی اس سے ملتا جلتا بیان مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں معاذ اللہ کہہ کے دیا۔ یہ جو سیاستدان آئے روز مولویوں کو اور علماء کو معتوب بناتے ہیں کہ پاکستان کے بگاڑ کی بنیاد وجہ مولوی ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے۔ پاکستان کا کون سا مولوی ہے جو چیف جسٹس تھا؟ کون سا مولوی ہے جو چیف آف آرمی سٹاف تھا؟ کون سا مولوی ہے جو صدر بنا؟ 70 سال حکمرانی آپ نے کی، 70 برس اقتدار کے ایوانوں میں آپ رہے، اور قصوروار مولوی ہے؟ میرے بھائیو، اس بات کا ذمہ دار یہ جو تان و تشنی اور لبرل سیکولر مافیا نے مولوی اور علماء کے خلاف ہردہ سرائی کی ہے، اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں۔ آپ اور میں اس زوال کے اندر شامل ہیں۔ وجہ میں نے اور آپ نے بھی یہ عقیدہ بنا لیا اور یہ رسول اللہ کی حدیث کو فراموش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بنی اسرائیل کے اندر سیاسی وارث ان کے نبی ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں نبی نہیں آئیں گے لیکن میرے وارث علماء ہوں گے۔ آپ نے یہ حدیث فراموش کر دی، اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ آپ کے عقل کے اندر یہ بات تو فٹ کر دی گئی کہ مصلی رسول کا، منبر رسول کا وارث تو عالم اور مولوی ہونا چاہیے، لیکن تخت رسول کا، حکومت رسول کا، اقتدار رسول کا، قیامت تک کا وارث ایک چور بے ایمان سیاستدان ہونا چاہیے۔ اگر مصلی رسول اور منبر رسول کا حق عالم اور مولوی کو، اور رسول اللہ کے منبر کا اور مصلی کا وارث عالم ہے، تو رسول اللہ کے تخت کا وارث بھی عالم ہے۔ آپ کو یہ سامراج نے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور مجھے دکھ ہو رہا ہے آج کچھ باتیں کہتے ہوئے رمضان کی وجہ سے ہم نے معاشرے کے اندر افراتفری اور انتشار کو نہ پھیلانے کی وجہ سے کچھ باتوں پہ صبر و تحمل کیا، لیکن یہ کیا کہ بات بڑھتی چلی جائے۔ وہ خیبر پختونخوا کا ایک پرویز خٹک بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے ہم مسجدوں سے علماء کو باہر نکال کے پھینک دیں گے، اور تمہارا باپ گورا بھی علماء کو اس بر صغیر پاک و ہند سے باہر نہیں نکال سکا۔ جب مولویوں کی حکومت آئی، اشرف غنی تمہارا باپ فرار ہو گیا۔ پرویز خٹک، اس دن سے ڈر جاؤ۔ ہم معاشرے میں افراتفری نہیں پھیلانا چاہتے، نہیں تو تم نے جو علماء کے خلاف یہ ہردہ سرائی کی ہے، تمہارے خلاف قانونی کاروائی بھی ہونی چاہیے، پرچہ بھی کٹنا چاہیے۔ اور اگر میں علماء سے بات کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت سے علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم تشدد کی، نفرت کی وہ سیاست نہیں چاہتے، ورنہ تم لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے قابل نہ رہو۔ تم یہ کہہ رہے علماء کو گھسیٹ کے تمہارے ساتھ جو 1.5 مولوی ہے، کیا تمہارا دفاع کر لے گا؟ پورے پاکستان کے علماء ایک طرف ہیں، اور کس وجہ سے ہے؟ آپ نے یہ جو فاشزم کی، نفرت کی، تعصب کی سیاست اپنائی ہے، اس کے اندر بھی آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ کے نزدیک میرے بھائیو عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت نفرت اور بغض کا معیار ہونا چاہیے، اللہ اور رسول نفرت اور محبت کا معیار ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے لیڈر سے محبت کرے گا وہی ایماندار ہے، جو میرے لیڈر سے محبت کرے گا وہی ٹھیک ہے، باقی جو اس سے نفرت کرے گا اس کا سیاسی مخالف ہے، وہ چور ہے، کرپٹ ہے، بے ایمان ہے، غدار ہے۔ اگر آپ اس طرح کی تعصب کی سیاست کریں گے تو جوابی طور پہ رد عمل کو بھی برداشت کریں۔ پہلی بات ہے آپ کو دعوت فکر ہے، دعوت اصلاح کے سیاسی لیڈر نبی نہیں ہوتے کہ ان کی حمایت، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان ہو، کوئی بندہ یہ اصول نہیں بنا سکتا کہ نواز شریف کا حامی صحیح ہے اور اس کا مخالف بے ایمان ہے، اسی طرح عمران خان کا حامی صحیح ہے باقی اس کا ہر مخالف بے ایمان ہے۔ یہ اصول شریعت کا نہیں ہے۔ یہ آپ نے کس قسم کے اور دکھ کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ کا بیان یاد ہے، آج سے 3-4 سال پہلے اس نے بیان دیا تھا کیا کہ نواز شریف کی استقبال کے لیے جو جائے گا وہ حج سے بہتر ہے کہ نواز شریف کا استقبال کرے معاذ اللہ۔ تب بھی مذمت کی تھی اسی ممبر کے اوپر، لیکن اگر رانا ثناء اللہ کا یہ بیان قابل مذمت ہے، قابل تنقید ہے، تو خان صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے کہا شہریار افریدی جو
عمرے پہ چلا گیا رمضان میں، اس کو چاہیے تھا میرے ساتھ کھڑا ہوتا. وہ عمرہ رمضان کا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رمضان کا عمرہ کرے گا وہ ایسے ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمرے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عمرے کی توفیق دے. آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا اس عمرے سے بہتر ہے. خانہ کعبہ میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے 5 نمازیں پڑھنا 1,35,00,000 نمازوں سے افضل ہے. کتنے 100 سال کی نمازیں بنتی ہیں، کتنے 100 سال. کیا وہ پڑھنے سے بہتر ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا؟ اس طرح کے مذہبی معاملات میں پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے، اس طرح کے مذہبی معاملات میں کسی عالم سے مشورہ کر کے، کسی عالم سے رائے لے کے اپنی رائے دیا کرے. آپ میں اور رانا ثناء اللہ میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا؟ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب کسی خان کے بیان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو خان صاحب کے جو حامی ہیں ان کو اپنے آپ کو ذرا ماڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے میں انتشار، آپ نے دیکھ لیا ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا کہ اس نے ہمارے لیڈر کو گڈی چور کا قتل کر دیا. یہ سیاستدان بے ایمان سندھ کے اندر ہر روز 40 قتل ہوتے رہے. ملک میں جتنی افراتفری سیاست کی وجہ سے، جتنے قتل سیاست کی وجہ سے ہوئے کبھی نہیں ہوئے. ملزم مولوی ہے جو بیچارہ ساری زندگی مسجد سے باہر نہیں نکل سکا اور مسجد میں قید ہونے کے باوجود، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ہی قصور ہے. ساری زندگی سجدے کرتے رہو، سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے رہو، کسی گورے کو کسی کافر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ تم سبحان اللہ کرتے رہو، اللہ اکبر کہتے رہو، سجدے کرتے رہو، کسی کو کیا فرق ہے؟ خدا کی قسم وہ خوش ہوں گے. لیکن جب تم کہو گے نا کہ یہ رسول اللہ کا دین مسجد سے نکل کے بازاروں پہ بھی لاگو ہو، ریاست پہ بھی لاگو ہو، عدالت پہ بھی لاگو ہو، معاشرے پہ بھی لاگو ہو، اللہ کی حدیں معاشرے پہ بھی قائم ہو، پھر ان کو تکلیف ہوگی، پھر سیاستدانوں کو بھی تکلیف ہوگی. اور رشید شاہ بھی کہہ رہا ہے مولویوں کا قصور ہے. یہ ایک خاص طبقہ فکر ہے. اور اللہ کے لیے چلو خان صاحب کے بارے میں علماء نے ہمیشہ یہ کہا کہ ان کا دین کا نالج کمزور ہے، ان کو جہالت کا عذر دے دیتے ہیں. لیکن وہ جو علی محمد ہے وہ تو دیندار بندہ ہے، وہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں نے دین پڑھا ہوا ہے. اس نے معاذ اللہ، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، دین کے بارے میں جب کوئی بات کریں کسی عالم سے مشورہ کر لیں. اپنے ہی ساتھ جو 1.5-2 مولوی موجود ہیں انہی سے مشورہ کر لیا کریں کہ ہم یہ کیا کہتے ہیں ماں دینو کا من ربو کا من نبیو کا جواب دینے کے لیے پارٹی میں آئے اور اس کا جواب یہ دیں گے. اللہ معاف کرے جو جواب اس نے دیا آپ سب نے سنا ہوا ہے. کیا قبر کے سوالوں کا یہ جواب ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے شاعر اسلام کو معاف کر دے. اور یہ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، اس میں صرف پی ٹی آئی شامل نہیں ہے. خورشید شاہ کس پارٹی کا؟ پیپل پارٹی کا. پرویز رشید کس پارٹی کا تھا؟ نون لیگ کا. رانا ثناء اللہ کس پارٹی کا ہے؟ یہ سارے مولویوں کے خلاف ہیں. یہ سیکولر اور لبرل ایک سوچ ہے، طبقہ ہے. لیکن خان صاحب نے اس کو ایسے اپ فرنٹ کر کے اس کو لیڈ کرے. یہ معاشرے میں تعصب، یہ معاشرے میں ایک دوسرے کے گریبان، یہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی، اس کلچر کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ علماء مجبور ہو جائیں گے. یہ بات پہلے کہہ رہا ہوں، علماء کا ہمارے پہ پریشر ہے، پورے پنجاب کے علماء کا پریشر ہے کہ آپ اجلاس بلائیں. یہ جو پرویز ہٹک نے علماء کے خلاف ہردہ سرائی کی ہے، اس کے خلاف پرچہ کٹوائیں، اس کے خلاف فتوے دیں. آج ہم آپ کو ممبر سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اپنے اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے ان بیانات کو واپس لیں، کول ڈاؤن ہو. معاشرے کے اندر بقائے باہمی اور سیاسی لیڈروں کو نبوت کے مقام پہ فائز نہ کریں. اگر آپ اس طرح کے فتوے دیں گے تو پھر علماء کو جوابی طور پہ فتوے دینے پڑیں گے. آپ خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں.